مائیں تیار ہے. یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے. بیٹی سے کریں یہ مطالبہ, بہن پر کریں یہ محنت. یہ والی میرے حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا, جناب خنساء حضور کی ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر, قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا. وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جائے. ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا, جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں. میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے, کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے اجے. انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا, باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ, نوٹ بھی زیادہ دیں گے, تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے. اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے. نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف, میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا, یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ, او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا, اماں چلی گئی. بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے. تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے, یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی. حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر, میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا, تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے. بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور تھا. عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا, اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے, دھاڑے مار مار. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. جتنا کسی کی اشک شوئی, اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے, آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنساء تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا, فوجی آئے, مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں, تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے, تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں, پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے, تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنساء چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا, وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی, ادھر دیکھو, قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی, میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں, کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا, کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے, اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی, دودھ پلایا. میرے بچوں, سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا, دنیا پڑھتی ہے, پر اب سنو, اب میں مسلمان ہوں, اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا, جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے, پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے, اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا, خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی, پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے, دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے.
بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے دعا کرو، لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے، چاروں۔ 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ، 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ۔ میرے محبوب احد سے واپس آئے، او بھائی 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنسا آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی، کہا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے؟ کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے۔ جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں، حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے۔ محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے۔ حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا۔ 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا۔ سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہ حضور 4 تھے۔ اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا؟ حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے؟ کوئی پشت پہ زخم؟ تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے۔ میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟